صدر محفل پروفیسر کے آر اقبال صاحب، معزز اساتذہ، خواتین و حضرات، میرے لیے باعث عزت اور مسرت ہے کہ اس اردو یونیورسٹی میں جس کی خدمات کی دھوم آج پورے دنیا میں ہے، کیونکہ میں مغربی ممالک میں توسیع لیکچر اور اردو کی وکالت کرتا رہتا ہوں، تو آپ کو یہ تیقن اور یقین دلاتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کی گونج آپ کے حیدرآباد سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پر اردو کو اور اردو تہذیب کو اس شہر فرخندہ حیدرآباد کی تہذیب سے جوڑ کر عالمی ادب میں پیش کرنا ایک چیلنج تھا، اور اس چیلنج کو پروفیسر پٹھان اور ان کے ہمکاران نے جس طریقے سے انجام دیا، اس کا نتیجہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تو آپ کی یونیورسٹی میں دور دراز مقامات پر اردو سیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے چند برابر تعداد ایسی ہے جو مغربی ممالک سے اس یونیورسٹی میں رابطہ کر کر اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں سے بیٹھ کر اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہاں کی جو ڈگریاں ہیں، کیونکہ ہمارے مغربی ممالک کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ اکنامکس میں ہوں یا ایڈمنسٹریشن میں ہوں، آپ اردو میں پڑھیں یا انگریزی میں پڑھیں یا فرانسوی میں پڑھیں یا لاطینی میں پڑھیں یا جاپانی میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف آپ کو اپنی ڈگری کو دے کر اس کے امتیاز حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اطلاعات میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں ارائہ کر دوں، ضروری ہیں۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میں ڈاکٹر شجاعت علی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے محبت فرمائی کہ غالب عنوان تو ہے غالب ایک لافانی شاعر، تو اس میں ان نکات پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو عام طور سے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہی۔ جب 1890 کے قریب سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں یہ چاہا کہ 2 حجرے بنائے جائیں، ایک کا نام اردو حجرہ رکھا جائے جو میر تقی میر سے منسوب ہو، اور دوسرے کو غالب سے منسوب کر کر اس کا نام فارسی حجرہ دیا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کا تعارف ایک فارسی ہندی شاعر کی طرح سے سر سید احمد خان کروانا چاہتے تھے، لیکن اس سے کیا کہا جائے کہ غالب کی جتنی بھی شہرت ہے، غالب کی جتنی بھی شناخت ہے، وہ ان کے ایک چھوٹے سے جز دیوان غالب سے،
دیوان غالب اردو کا جو ہے غالب کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا. سب سے پہلے 1841 میں دیوان غالب شائع ہوا. یہ غالب کے مرنے سے 28 سال پہلے، اور اس میں اس وقت 1500 شعر تھے. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ 1500 شعر کچھ نہیں ہوتے. ہمارے پاس شاعروں کے پاس تو تومار ہیں. مرزا دبیر نے 1,22,000 سے زیادہ شعر لکھے ہیں جو مطبوعہ حالت میں اس وقت موجود ہیں. میر انیس نے 80,000 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں. میر تقی میر کے 6 دیوان آپ کے سامنے ہیں، مصفی کے 6 دیوان آپ کے سامنے ہیں، تو 1508 دیوان. جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1500 شعر کی حیثیت ہی کیا، اور 1841 سے لے کر 1868 تک یعنی 27 سال کے عرصے میں اس میں صرف غالب نے 200 کچھ اشعار کا اضافہ کیا. تو غالب کے دیوان میں غالب کے مرنے تک 1792 اردو کے اشعار تھے. اور غالب نے ایک دیباچہ لکھا، اور اس دیباچے میں ہم سے یہ خواہش کی کہ اس میرے دیوان میں اگر میرے کچھ اشعار میرے خطوط میں یا کہیں اور آپ کو ملیں تو اس میں شامل نہ کریں. لیکن ہم نے غالب کی اس نصیحت کو اور غالب کی اس وصیت کو بھلا دیا، اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو غالب کا دیوان اردو کا مطبوعہ آپ کو ملتا ہے، اس میں تقریباً 2400 شعر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو یہ سب سے پہلے سوال تو ہم کو الطاف حسین حالی سے کرنا پڑے گا کہ الطاف حسین حالی نے کیوں ان خطوط اور دوسرے مقامات پر جو غیر مطبوعہ اشعار تھے اس کو شامل اردو دیوان کیا. بہرحال اب غالب کے دیوان میں 2400 اشعار کے اندک آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن اگر غالب کی زندگی میں جو 5 دیوان شائع ہوئے، اس میں میکزیمم حد اکثر آپ کو 1792 1800 اشعار ملتے ہیں. یہ تھی چھوٹی سی داستان غالب کی اس اردو دیوان کی، جس کے بارے میں عبد الرحمن بجنوری نے تاثراتی تنقید کے تحت ایک جملہ لکھ دیا جو خود الہامی ہو گیا کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں، ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب. جو دیوان غالب کی بات کر رہے ہیں عبد الرحمن بجنوری مرحوم، وہ اردو دیوان کی بات کر رہے ہیں، فارسی دیوان کی بات نہیں کر رہے. غالب کے فارسی دیوان کو اس حقیر نے، میں نے غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے کہنے پر تقریباً 2.5 سال کی عرق ریزی کر اور کوئی 250 صفحے کے اردو مقدمے کے ساتھ 2 مہینے پہلے ہم نے اس کو شائع کیا، جس کی محبت اور رونمائی کی تکلیف ڈاکٹر شجاعت علی صاحب اور ان کے ہمکاران کر رہے ہیں. اس میں 11,337 اشعار. تو آپ نے دیکھا کہ اردو میں غالب کے 2,000 اشعار اور فارسی میں غالب کے 11,500 اشعار. تو تقریباً 5 برابر اشعار آپ کو غالب کے فارسی میں نظر آئیں گے. تو غالب شناسی یا غالب کی شناخت ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ غالب کے فارسی اشعار کا مطالعہ نہ کریں. تو ہم نے پھر غالب کو کس طرح سے پہچانا؟ کیا ہم نے غالب کے ساتھ انصاف کیا؟ اس کا تو فیصلہ خود آپ کریں گے. جب میں نے آپ ہی کی طرح، میں تو اسی سرزمین سے ہوں، اگرچہ کہ دہلی کی پیداوار ہوں، 4 سال کی عمر میں حیدرآباد آیا اور حیدرآبادی ہوں، تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ غالب کے اس خزانے میں کیا کیا جواہرات ہیں. اور جب میں نے غالب کے ان فارسی اشعار کا مطالعہ کیا اور تقریباً میں 2,500 کے قریب اشعار کا اردو میں سلیس اور شگفتہ اردو میں ترجمہ،
میں جب کسی شعر کا ترجمہ کرتا ہوں تو فراق گورکھپوری کی نصیحت میرے ذہن میں رہتی ہے۔ فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ جب اردو شاعری کیا ہے؟ اردو شاعری اور اردو شعریت یہ ہے کہ اس سرزمین اور اس بھومی کے جو رسیلے ہندی الفاظ ہیں اس کو آپ اپنی شاعری میں شامل کریں۔ جب تک ایک چنبیلی کے منڈوے تلے، اس ایک مصرے میں چنبیلی بھی، منڈوے بھی، تلے، یہ تینوں ہندی الفاظ ہیں، ایک فارسی، ایک جو ہم کہتے ہیں وہ اردو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے مخدوم کی جو نظم ہے، چارہ گر، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے۔ میں اردو شعریات کا تجزیہ کر رہا ہوں، تو جتنی مٹھاس ہے، جتنی شعریت میں کشش ہے، وہ اس سرزمین کے انہی رسیلے الفاظ میں۔ دبیر اور انیس میں فرق یہی تھا۔ میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو کچھ، کیونکہ اہل علم کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اردو یونیورسٹی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اشاروں میں اور ایما میں اور اسی سطح سے گفتگو ہوگی۔ ہر جگہ گفتگو کرنے کا انداز ایک ہوتا ہے، یہاں پر میں اسکالر سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اشاروں سے گزر رہا ہوں، مختلف آپ کو۔ دبیر اور انیس میں فرق یہی ہے۔ دبیر نے کہا زیر قدم والدہ سلطان فردوس اولیٰ ہے، فردوس اولیٰ ہے، اماں کی اطاعت نہ کروں میں تو بھلا ہے، زیر قدم والدہ فردوس اولیٰ ہے۔ فردوس بری مشہور ہو چکا ہے، لیکن صحیح فردوس اولیٰ ہے۔ تو اس میں ہے صرف لفظ ہندی ہے، باقی تمام فارسی ہے۔ زیر قدم والدہ فردوس اولیٰ، یہ تمام عربی یا فارسی ہے جو ہے صرف ہمارا لفظ۔ اور انیس نے کہا کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، تو اس میں صرف ایک ہی لفظ بہشت باہر کا ہے، باقی سب یہیں کے۔ قصیدہ برد شریف جو معروف ترین قصیدہ رحمت ہے، پورا قصیدہ پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، معتبر ترین قصیدہ نعتیہ ہے، اتنا اثر آپ کے دل پہ نہیں ہوگا اگر میں اعلیٰ حضرت رضا علی خان کا صرف ایک مصرع پڑھ دوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہو۔ کیا اثر ہے؟ یہ ہے مادری زبان کا اثر۔ میں یہاں پر قصیدوں کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں تاثیراتی تنقید اور تاثیراتی اثر کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جو اثر ہماری زبان میں ہوتا ہے، جو الفاظ آپ کو بچپنے سے ماں کی آغوش اور گود سے ملتے ہیں، ان کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے۔ انسان جس زبان میں خواب دیکھتا ہے، جس زبان میں اپنی تمام شخصیت کو عریاں کرتا ہے اور اپنے عشق کا مظاہرہ اور تظاہر کرتا ہے، وہی اس کی ماں کی زبان ہوتی ہے۔ تو غالب اور اقبال دو ایسے شاعر ہیں جن کی مادری زبان فارسی نہیں تھی، لیکن ان کا فارسی کلام ان کے اردو کلام سے بلند ہے۔ نہ اقبال شناسی مکمل ہے بغیر اقبال کے فارسی کلام سے، نہ غالب شناسی مکمل ہے۔ صحیح ہے، کیوں غالب مشہور ہے؟ سورج کو ہم نے ابھی شناختی نہیں کی ہے، لیکن سورج کی بعض چیزوں سے ہم واقف ہیں، اسی لیے اس کو ہم مانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سورج کی اگر 100 کوالٹیز اور کیفیت ہیں تو شاید 2 سے ہم واقف ہیں، 98 ہماری آنکھ سے ابھی حجاب میں ہیں، لیکن سورج کی عظمت تو ہے ہمارے ساتھ، صرف ان 2 چیزوں کی وجہ سے۔ غالب کی عظمت بھی ہمارے پاس اس وجہ سے ہے کہ غالب کے اردو کلام سے ہم نے کچھ جذب لیا ہے، لیکن وہ غالب کا ایک جز ہے۔ غالب کو تقریباً سمجھنے کے لیے غالب کو ان کے فارسی کلام سے آشنائی کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کچھ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ جیسے ہی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے وقت کے اندر ہی گفتگو کو تمام کروں گا، لیکن میں ہوں میڈیکل آپ کے پروفیشن کا آدمی،
اور ہم میڈیکل پروفیشن کے مسائل میں یہ کرتے ہیں کہ بعض وقت اگر ایک راستے پہ نکل گئے تو پھر نکل ہی گئے، تو کوئی ہم کو یاد دلاتا ہے پلٹ کے بھی آپ کو آنا ہے۔ تو کوشش یہ کروں گا میں کہ غالب کی فارسی شاعری پر تقریباً اتنی ہی دیر گفتگو ہو جتنی دیر آپ لوگ تحمل کر سکیں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ کچھ سوالات رکھتے ہیں تو اس کی کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں۔ جہاں تک غالب عجز اور انکسار سے کہتے ہیں، ای کہ راندی سخن از نقطے سرایان عجم، چے بما منت بے بسیار نہیں از کمشن، ہند را خوش نفساندن سخنور کے بود، یاد در خلوتشن مشک فشاں از دمشن، مومنو نیر و صاحبانی و علوی وگا، حسرتی اشرف و آزرد بود آزمشن، غالب سوخت جاں گرچے نریزد بشمار، ہس در بزم سخن ہم نفس و ہم دمشن۔ غالب نے یہ چند شعر کا خطا مصطفیٰ خان شیفتے کے پاس جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں یہ کہا کہ تم لوگ جو بیٹھ کر پرانے فارسی شاعروں کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ عرفی اس طرح سے تھا، فیضی اس طرح سے تھا، ظہوری اس طرح سے تھا، سرہندی اس طرح سے تھے، اور اس زمانے میں بھی جیسے مومن اور نیر اور صاحبانی و علوی و حسرتی، وہی شیفتے کا فارسی تخلص حسرتی ہے، تو دو جدا شاعر نہیں ہیں، شیفتے اور حسرتی ایک ہی ہیں۔ تو حسرتی وغیرہ کہتے ہیں تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے زمانے میں ایک معمولی سا فارسی شاعر جس کا نام غالب ہے وجود رکھتا ہے۔ یہ ہے غالب اپنا آپ تعارف کرا رہے ہیں کہ بھولو مت، غالب کے پاس فارسی اشعار کی صنعت ایرانی شعراء ہیں، وہ شعراء جو ہندی ہیں اور فارسی میں شعر کہتے ہیں، جیسے قتیل لکھنوی غالب کے پاس، یہاں تک کہ غالب کے خود مینٹور اور غالب نے جس سے بہت کچھ حاصل کیا، بے دل کی شاعری کو مضمون کے لحاظ سے غالب نے اپنایا ہے، لیکن زباندانی کے لحاظ سے وہ بے دل کی شاعری کے قائل نہیں ہیں کہ ز اہل زباں نبود قتیل، ہرگز از اصفہاں نبود قتیل، کاں زباں خاص اہل ایران است، مشکل ما و سہل ایران است، سخنست آشکار و پنہانیست، دہلی و لکھنؤ ز ایرانیست۔ غالب نے صاف طریقے سے اپنے خطے میں کہہ دیا ہے کہ قتیل لکھنوی ایرانی نہیں ہے، ہماری زبان فارسی کی صنعت لکھنؤ اور دہلی نہیں ہے، کیونکہ زبان فارسی کی صنعت صرف ایران ہوگی۔ دامنس کف کنم چگون رہا، طالب و عرفی و نظیری را، خاصے روح و روائے مانی را، آن ظہوری جہان مانی را۔ میں کس طریقے سے اپنے دامن ہاتھ ان کے دامن سے چھڑوا سکوں جس میں طالب اور عرفی اور نظیری اور ظہوری جیسے یہ پورے ایرانی شاعر ہیں۔ دیکھا آپ نے اس میں فیضی کا نام نہیں لیا اس نے، دیکھا آپ نے اس میں خسرو کا نام نہیں لیا اس نے۔ ہاں یہ چیز آپ کو بتا دوں، خسرو کے اہل بینش اور خسرو کے علم اور زباندانی کے غالب قائل ہیں، کیونکہ یہاں پر وقت نہیں ہے۔ میں پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کا نقاد نہیں ہوں، ان کے صرف ان کے ذل بردار کس چرا باشم، من ہمایوں مگس چرا باشم، میں کسی کے دستخوان کے بچے ٹکڑوں پر زندگی کیوں کروں، میں ہما ہوں، مکھی کی طرح زندگی کیوں کروں۔ یہ کہہ رہا ہے میں زباندانی کے لیے تو ان ایرانی شاعروں کو مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، اس وجہ سے کہ میں خود شاعر ہوں، میں خود ایک عظیم تخلیق کار ہوں۔ ہر شاعر کو تعلی کا حق ہے اپنے بارے میں کچھ تعریف کر سکے۔ غالب بھی کہتے ہیں، یہاں پر تعریف کی ایرانیوں کی،
اس کے بعد سے کہتے ہیں بیاورید گرینجا بوا زباں دانی، لے کے آؤ میرے سامنے اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ بہت کچھ فارسی جانتا ہے. بیاورید گرینجا بوا زباں دانی، غریب شہر سخنہائے گفتنی دارت. میں غریب ہوں، میں اجنبی ہوں. غریب کے معنی یہاں پر پردیسی کے ہیں. میں پردیسی ہوں لیکن میں ان سے گفتگو کے لیے تیار ہوں. تو ای کہ محو سخن گستران پیشینی، تو ای کہ محو سخن گستران پیشینی، تو جو پرانے شاعروں کے بارے میں بات کر رہا ہے، مباش منکر غالب کے در زمانے توست، تم اس چیز کا منکر نہ ہو کہ تیرے زمانے میں غالب جیسا عظیم شاعر زندگی کر رہا ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں مسنج شوکت عرفی کے بوش شیرازی. تو عرفی شیرازی کی عزت اس وجہ سے مت کر کہ وہ شیرازی تھا. سنج مت کرو، مت جانچو شوکت عرفی کی شوکت کو کہ بوت شیرازی. مشو اسیر زلالی کے بوت خاصاری، اور کہ تو اسیر نہ ہو کہ زلالی خانسار ایران سے تعلق رکھتا تھا. بس سومنات خیالم درائی تا بینی. سومنات خیال، ہندی خیالت. سومنات یہاں پر استعارے اور تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. غالب اپنے خیالات کو اس سرزمین کے خیال، در سومنات خیالم درائی تا بینی، تو آ داخل میرے اس شہر خیال سومنات میں. رواں فروز برو دوشہائے زناری، اگرچہ کہ زنار بر دوش رہے گا لیکن میری اس جدت کو تو دیکھ. اسی لیے مولانا حالی نے کہا تھا خصیو صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے. ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، غالب نقطہ سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت. یہ حالی نے اس بات کا ہم کو اشارہ دیا ہے کہ جس منزل پر غالب ہے نہ صائب ہے، نہ خصی ہے، نہ اسیر ہے، نہ کلیم ہے. آپ جو چاہیں کہیں، خدائے سخن کہیں انہیں. تو یہ جب نظام ہروی نے یہ سلسلہ بیان کیا تھا کہ پھر فارسی شاعروں کا سلسلہ شنیدم کے در دورگاہ کہن شدے انصری شاہ صاحب سخن، چو اورنگ از انصری شد تہی بفردوسی آمد کلاه مہی، چو فردوسی آورد سر در کفن بخاخانی آمد بساط سخن، نظامی چو جامع اجل در کشید سر چتر دانش بسادی رسید، چو اورنگ سادی فروشت ذکار سخن گشت بر فرخ خسرو تتار، ز خسرو چو نوبت بجامی رسید ز جامی سخن را تمامی رسید. تو آپ نے دیکھا یہ فارسی شعراء کا نسب یا یوں سمجھیے کہ شجرہ جو ہروی نے لکھا کہ انصری کے بعد فردوسی اور فردوسی کے بعد سعدی اور سعدی کے بعد نظامی اور نظامی کے بعد خسرو اور خسرو کے بعد جامی اور جامی پر تمامی. غالب نے کہا تمامی نہیں ہے. کیوں؟ ز جامی با عرفی و طالب رسید، ز عرفی و طالب با غالب رسید. یہ شعر کو غالب نے اضافہ کر دیا کہ یہیں پر فارسی کی خط شاعری تمام نہیں ہوئی. اس کے بعد جامی سے آیا ہے کام عرفی پر، عرفی سے طالب آملی پر، طالب کے بعد غالب پر تمام ہوا. تو آپ نے دیکھا اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا کہ فارسی بیں تا ببینی نقش ہائے رنگ رنگ بگذر از مجموعے اردو کے بی رنگ منس. تو یہ مجموعے اردو کو جو غالب نے بی رنگ کہا کہ اس میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے. بی رنگ کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کا نقشہ جو آرکیٹیکٹ کاغذ پر کھینچتا ہے پنسل سے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں بی رنگ. بی رنگ کے کئی معنی ہیں، 20 سے زیادہ معنی لغات میں ملیں گے آپ کو. دیکھا تھا کہ بی رنگ کے معنی صرف یہ نہیں جس میں کوئی رنگ نہ ہو.
اس بی رنگ کو، اس آرکیٹیکٹ کے نقشے کو جو کاغذ پر ہے، جب زمین پر پوری طریقے سے پتھر اور گارا اور گچ سے بنایا جاتا تو پھر عمارت بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اردو کا میرا جو مجموعہ ہے وہ بی رنگ ہے۔ تو آپ دونوں طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں نقش ہے، رنگ نہیں ہے، اس میں تو ابھی یہ بہت ہی ابتدائی میرا کام ہے، یہ تو آرکیٹیکٹ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت بھی یہ ہے کہ آرکیٹیکٹ سب سے پہلے اپنا نقشہ بناتا ہے اور نقشے میں پھر رنگ بھرتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں نقشے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور ایک مثال سے، کیونکہ گفتگو تقریباً میں کافی کر چکا ہوں، مگر ایک مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مطلب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور سے جس پر توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غالب کی جو فارسی ہے اس کے بہت سے الفاظ تورانی ہیں۔ میری گفتگویں ہوتی ہیں واشنگٹن وغیرہ میں، ایرانی گروپس بھی مجھے مدعو کرتے ہیں کہ میں ہندی فارسی شعراء کے بارے میں ان سے بات کروں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو ابھی غالب کے قصیدے تہران سے شائع ہوئے 2008 میں، ایک بڑی عظیم کتاب، اس کا عنوان رکھا گیا سومنات خیال، ڈاکٹر حسن حائری نے شائع کی۔ تو جہاں کہیں بھی لفظ توئی تھا، توئے، واو اور یائے معروف، اس کو کاٹ کر وہاں کے پروف ریڈر نے توبہ کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ توئی کے معنی تورانی میں شادی کے ہیں۔ وہ لفظ کا ان کو کچھ خیال ہی نہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ غلطی سے توبہ کے جگہ توئی لکھا گیا ہے، تو اس کو کریکشن توبہ کر دیا، تو شعر وزن سے بھی خارج ہو گیا، معنی سے بھی نکل گیا۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ غالب کو حالی نے حیوان ظریف کہا، مشہور ہے، نہیں، غالب نے خود اپنے آپ کو حیوان ظریف کہا ہے۔ منشیم ظریفم و شاعرم، غالب کہتا ہے میں بیان کرتا ہوں، میں ظریف یعنی بہت ہی خوش بیان ہوں، مزاح کرتا ہوں۔ تو ایک شعر ہے غالب کی غزل کا، میں نے اس کتاب میں جو 200-250 صفحے کا جو میرا مقدمہ ہے اس میں بتایا ہے کہ غالب کا انداز بیان کس طرح سے، ایک چھوٹا سا گھسا پٹا ہماری غزل کا مضمون بوسہ ہے۔ بوسے پر مختلف شعراء نے نئے تو میں نے تقریباً بوسے پر 20 شعر الگ بنائے ہیں اور بتایا ہے کہ دیکھیے اس میں غالب کا انداز کیا ہے۔ حالی کہتے ہیں غالب کے ایک اردو شعر کی تشریح کرتے ہوئے، جب میں کدا چھٹا تو رہی کیا جگہ کی قید، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانخواہ ہو۔ تو اصل اس شعر کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے اس کا مطلب اخذ کر لیا۔ نہ اس شعر میں شراب کا ذکر ہے، نہ اس شعر میں پینے کا ذکر ہے، نہ اس شعر میں ساغر کا، شیشے کا، کچھ نہیں، صرف لفظ میکدہ۔ تو بڑے شعر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بغیر الفاظوں کے کہا بغیر مطلب کو آپ تک ارائے کر دے۔ جب میکدہ چھٹا تو رہی کیا جگہ کی قید۔ اچھا، یہ 3 جگہوں کا جو غالب نے نام لیا ہے، اس میں تو شراب پی ہی نہیں جاتی، نہ مدرسے میں شراب پی جاتی ہے، نہ مسجد میں شراب پی جاتی ہے، نہ خانقاہ میں پی جاتی ہے۔ تو غالب نے یہ 3 مقامات تو از راہ شوخی اور مزاح کے اس شعر میں رکھے، لیکن اس شعر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں نہ پینے کا، نہ شراب کا، نہ چیزی کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے غالب کا ایک شعر ہے، نیم لبش انگبین، نیم لبش تبرزت، میرے معشوق کا آدھا ہونٹ انگبین ہے، یعنی شہد کا ہے۔ نیم لبش
آدھا اس کا لب انگبین شہد ہے، نیم لبش آدھا اس کا لب تبرزد۔ تبرزد کیا ہے؟ اب یہ ایرانی نے جب اس کی تشریح کی تبرزد سمجھ ہی نہیں سکے۔ 5 قسم کی ہمارے بر صغیر میں شکر ہوتی تھی، ایک بتاشا، ایک نبات، ایک مصری، ایک قند اور ایک تبرزد۔ تبرزد یہ بہت سخت قسم کی ہلکے پیلے رنگ کی مصری ہوتی تھی جو بہت شیرین، لیکن وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی تبر سے اس کو مار کر توڑتے تھے، اس کا نام تھا تبرزد۔ تو غالب یہ کہتا ہے میرے معشوق کا آدھا لب وہ مصری ہے جو بہت میٹھی ہے، اور میرے معشوق کا آدھا لب شہد ہے۔ تو اب آپ بتائیے، جب ایک مکھی شہد پر بیٹھتی ہے تو مٹھاس تو وہ حاصل کرتی ہے، لیکن وہ مٹھاس اس کی آخری مٹھاس ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ شہد اس کے پروں اور اس کے بال پروں میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں سے پھر اڑ نہیں سکتی۔ لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ مٹھاس کو بھی حاصل کرتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے۔ یہ غالب نے اب مضمون کو بنا ہے کہ نیم لبش انگبی، نیم لبش تبرزد، من با وفا مردم، میں وفا کر کے اپنے معشوق کی مر گیا، یعنی میں اس حصے پہ بیٹھ گیا، رقیبم درزت، اور میرا رقیب مزہ بھی لیا اور اڑ بھی گیا، اور میں ایسا بدبخت تھا کہ میں مزہ تو لیا لیکن میں مر گیا۔ من با وفا مردام رقیبم درزت۔ تو نیم لبش انگبی، نیم لبش تبرزد، من با وفا مردام رقیبم درز۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت طریقے سے غالب نے اس مضمون کو پیش کیا، لیکن اس میں تورانی الفاظ بھی تھے اس کے تشریح کے لیے۔ تو یہ غالب کا انداز بیان ہے۔ غالب کی شاعری کو جس طرح سے عمر خیام کی شاعری کو، عمر خیام کی رباعیات کو یورپ نے جو پریزنٹ کیا، یہ بتایا کہ بس عمر خیام کی شاعری کیا ہے؟ اے جگ آف وائن، اے لوف آف بریڈ اینڈ یو، یعنی ایک ساغر میں، شراب کا ساغر، ایک روٹی کا ٹکڑا اور تیرا خیال۔ غلط بات ہے۔ اگر خیام کے فلسفے کو دیکھا جائے تو عمر خیام کا فلسفہ اتنا عظیم ہے۔ اسی طریقے سے غالب کے لیے صرف اگر ہم اس چیز کو کہیں کہ غالب صرف بوسے کے بارے میں، معشوق کے بارے میں یا شراب کے بارے میں شعر کہتے تھے تو غالب کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ آج اس بر صغیر میں، اس پوڈیم سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو نعتیہ اشعار غالب نے پیش کیے ہیں، کوئی اردو اور فارسی کا شاعر اس سرزمین سے غالب کے نقش پا تک نہیں پہنچ سکا۔ پڑھ کر تو دیکھیے۔ ہم جانتے ہیں یہ موضوع پر میں اپنی بات کو، گفتگو کو تمام کروں گا، لیکن اس میں آپ کو کچھ منٹ مشغول رکھوں گا، اس وجہ سے کہ یہ وہ مضمون ہے جس پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ہر ایک لینگویج میں، ہر ایک زبان میں جو شاہکار ہے وہ شاہکار روایتاً مذہبی بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویسٹرن کلچر کی، اگر آپ انگریزی اہم نظمیں پڑھیں گے تو وہ پوری آپ کے جو ہے کرسچینٹی پر ہیں۔ ہماری اس سرزمین پر جتنی بھی مذہبی آپ کے بھجن وغیرہ ہیں وہ ایک ریلیجس آپ کے جو ہے ایکسپیکٹ پر ہیں۔ میر انیس کے جو مرثیے ہیں وہ محمد و آل محمد کے بارے میں ہیں۔ تو نعتیہ بیان شاعری کا ایک عظیم موضوع رہا ہے، اس کو آپ شاعری سے جدا نہیں کر سکتے۔ غالب نے 7 نعتیں لکھی،
غالب نے ایک عمدہ ترین نعتیہ غزل لکھی، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیں، عظیم 9 شعر کی غزل ہے، جس پر میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے کئی صفحات پر کہ کس طریقے سے یہ ایک عمدہ ترین آپ کے جو ہے غزل ہے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے غالب کا معراج نامہ۔ غالب نے 281 اشعار پر مبنی ایک معراج نامہ لکھا، اور یہ معراج نامہ غالب کے فارسی کلام میں اس مثنوی ابر گوہر بار میں شامل ہے۔ وہ معراج نامہ آپ پڑھیے تو صحیح، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نظامی کا خمسہ، خسرو کا معراج نامہ، جامی کا معراج نامہ، اور علامہ اقبال کا جو یہ جاوید نامہ ہے یہ بھی تمثیلی معراج نامہ ہی ہے۔ وہ 1932 میں لکھا گیا، اور غالب کا جو معراج نامہ ہے یہ 1832 میں 100 سال پہلے لکھا گیا۔ اس معراج نامے کا اگر تجزیہ ایک طالب علم کرے، ایک اسکالر کرے، تو اس سے نہ صرف غالب کی زبان دانی محسوس ہوگی، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ غالب کا قرآن اور احادیث اور تاریخ اسلام پر کس قدر گہرا مطالعہ تھا۔ نظمی شاہکار ہے، ایک تمثیلی معراج نامہ۔ اقبال کو معلوم تھا کہ یہ اتنی مشکل نظم ہے کہ عام شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو صرف اسی ایک کتاب کے بارے میں اقبال نے ایک تعارفی نوٹ چھپوایا تھا اخبار پیسہ میں، چودھری محمد حسین کے نام سے۔ در حقیقت وہ نوٹ خود اقبال نے لکھوایا تھا۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مدت سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور کی معراج پر ایک نظم لکھوں، کیونکہ اس زمانے میں یورپ میں ڈیوائن کامیڈی آف ڈانٹے پر کافی آرٹیکل چھپے تھے، کئی مقالے شائع ہوئے تھے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈانٹے نے جو ڈیوائن کامیڈی لکھی ہے، اس کی سرفیس جو ہے اسلامک روٹس تھی جو ابن عربی سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ تو اقبال نے بتایا کہ میں نے 3 چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے اس نظم میں، ایک ڈیوائن کامیڈی ڈانٹے کی، دوسرے ابن عربی کی فتوحات مکیہ، اور تیسرے جو نابینا عربی شاعر تھا ابو العلا معرہ، اس کی الغفران سے۔ لیکن یہاں مجھے بڑا تعجب ہے کہ اقبال نے غالب کا نام نہیں لیا کہ میں نے غالب کے معراج نامے سے استفادہ کیا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بتایا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ اقبال کی نظر سے یہ معراج نامہ نہ گزرا ہو، اس وجہ سے کہ اقبال نے جس فلک پر نوائے غالب لکھی، غالب نے اپنے معراج نامے میں لکھا ہے کہ فلک پنجم پر میرے اجداد کعبے کے اطراف صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ اسی فلک پر جاوید نامے میں اقبال نے نوائے غالب رکھ کر غالب کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میں نے معراج نامہ غالب سے استفادہ کیا۔ اگر یہ کہہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے شاعر کی ہمت افزائی ہو سکتی۔ بہرحال اقبال کا جو جاوید نامہ ہے اور جو غالب کا معراج نامہ ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے 5 منٹ ہیں میرے پاس، اور
آپ لوگوں میں ہمت ہے 12:30 تک اور 5 منٹ سننے کی؟ نہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے. اس وجہ سے اگر آپ کے پاس 5 یا 7 منٹ اور ہیں تو میں چاہتا ہوں کم از کم 10 شعر غالب کے معراج نامے کے آپ کے سامنے پیش کروں، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو آپ کے وہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس وجہ سے یہ مضمون آپ کی خدمت میں چھیڑ دیا کہ ان مضامین پر گفتگو نہیں ہوتی. اردو یونیورسٹی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں، آج اگر اردو ادب کی آپ تحقیق کریں تو اردو کی سب سے پہلی نعت سید فراقی کی اسی سرزمین قطب شاہی سے لکھی گئی. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. یہ اردو کی سب سے پرانی نعت ہے جو ہمارے پاس اس وقت محفوظ ہے. یہ 5 شعر کی نعت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سید بلاغی کی. 1080 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو اب آپ جان رہے ہیں 1430، تو آپ حساب کر لیں. یہ اردو کی سب سے پرانی اور مستند نعت کے 5 شعر. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی پھرتا فنا ہوتا تو کیا ہوتا. ابس خوباں کی گلیاں میں نہ کر تو عمر صرف اے دل، مدینے کی زیارت کو گیا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. ازل کی دین میں یا رب اگر مفلس بھکاری ہوں، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا کرتا کیا ہوتا. نظر ہے علم منطق حور اور معنی میں فراقی کو، یہ سید فراقی کی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے. اگر علم حدیث مصطفیٰ ہوتا تو کیا ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ سید فراقی کی 1080 ہجری میں وفات ہے. یہ اردو کی سب سے مستند اور 5 شعر کی، اور یہ ہے ابتدا. اور معراج نامہ غالب کا ہے انتہا. معراج نامے میں غالب نے جو منظر کشی کی ہے کہ رات کے چہرے کو دن سے زیادہ روشن کر دیا. آپ رات کے چہرے کو کس طریقے سے دن سے زیادہ روشن کر دیں گے؟ کیونکہ شب معراج کی گفتگو تھی. تو آپ مجھے اجازت دیں